السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عامر احمد عثمانی۔ ناظرین، مسجد الحرام میں حسن قرأت کے بڑے مقابلے کا انعقاد ہوا ہے، جس میں پاکستانی طالب علم فائنل میں پہنچ گیا ہے اور پاکستان کے 14 سالہ حافظ اعظم طارق نے مسجد الحرام میں ہونے والے انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی حسن قرأت کے مقابلے، جس کا نام ہے مسابقۃ الملک عبدالعزیز، اس مقابلے کے فائنل راؤنڈ میں وہ پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، بیت السلام کے طالب علم حافظ اعظم طارق بن حسن زیب وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کے زیر انتظام اسلام آباد میں منعقد ہونے والے فائنل مقابلہ حفظ و قرأت میں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد آج کل حرم مکی میں مکہ مکرمہ میں سعودی عرب میں موجود ہیں اور وہاں پر جاری قرآن کریم کے مقابلے جو محفل قرأت کے نام سے ہے، اس میں مسابقۃ الملک عبدالعزیز میں وہ شریک ہیں۔ 6 ستمبر کو اس مقابلے کا اختتام ہونا تھا، گزشتہ جو کل 6 ستمبر گزرا ہے۔ اختتام کیا ہوا وہ میں بھی آپ کے سامنے اس کو ریویل کروں گا تھوڑی دیر میں۔ اس بین الاقوامی مقابلے میں 117 ممالک کے 166 طالب علم اور امیدوار شریک ہوئے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس مقابلے کے فاتح یعنی پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 5 لاکھ سعودی ریال انعام میں دیے جائیں گے، بلکہ دیے جا چکے ہیں، اور آپ اگر اس کو پاکستانی روپے کے حساب سے لگائیں تو یہ کئی کروڑ روپے بنتے ہیں۔ جو پہلے طالب علم کو، وہ طالب علم جو پہلی پوزیشن حاصل کرے گا، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 4.5 لاکھ سعودی ریال، اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 4 لاکھ سعودی ریال انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے۔ کچھ انہوں نے مراحل اس میں رکھے کہ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں حفظ قرآن پورا، اس کے ساتھ تجوید پوری، اس کے ساتھ 7 قراءات مکمل، روایت اور درایت کے ساتھ، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کا انعام 5 لاکھ ریال سعودی، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے کا انعام 4.5 لاکھ ریال سعودی، اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کا انعام 4 لاکھ سعودی ریال ہے۔ اچھا، اب دوسرے مرحلے پر آپ آئیں، اس میں انہوں نے یہ رکھا کہ حفظ قرآن کامل، تجوید کامل، اور کچھ قراءات جو ہماری 17 قراءات ہوتی ہیں اس میں سے کچھ قراءات بھی اس کو آتی ہوں، اس دوسرے مرحلے کا مختلف انعام رکھا۔ پھر تیسرے پر آپ آئیں، اس طرح کے مختلف مراحل انہوں نے طے کیے۔ سب سے جو آخری مرحلہ تھا اس میں یہ تھا کہ کم از کم 5 پارے اس بچے نے حفظ کیے ہوں تجوید کے ساتھ، اور اس کا حفظ پختہ ہو، اس کی تجوید پختہ ہو، اس بچے کو بھی انہوں نے مقابلے میں شامل کیا۔ یہ جو آخری مرحلہ ہے، ان بچوں کے درمیان ہونے والے مقابلے میں جو پہلا فاتح پوزیشن لینے والا جو طالب علم تھا، اس کو 45,000 سعودی ریال انعام میں دیے گئے ہیں۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب سعودی عرب ماڈرنزم کی طرف چلا گیا، وہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان کے کچھ اس طرح کے اقدامات بھی آتے ہیں گاہے بگاہے، جس سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ سعودی عرب شاید بہت زیادہ ماڈرنزم کی طرف چلا گیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ چلا گیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی قرآن سے محبت کا آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اس ایک مقابلے میں انہوں نے، اگر ہم پاکستانی روپے کے حساب سے دیکھیں تو اربوں روپے انہوں نے ایک مقابلے کے اندر فاتحین کو دیے ہیں، اور یہ صرف قرآن کریم کے لیے ہونے والا مقابلہ ہے کہ اس میں بچے آ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی حفظ مکمل سنا رہا ہے اپنا، کوئی تجوید کے ساتھ قرآن سنا رہا ہے، کوئی قرات کے مختلف انداز سنا رہا ہے، کوئی روایت کے ساتھ سنا رہا ہے، کوئی درایت کے ساتھ سنا رہا ہے۔ تو یہ سارا جو اتنا بڑا انہوں نے ایک مقابلے کا انعقاد کیا، پوری دنیا کے 117 ممالک سے اس میں طلبہ شریک ہوئے، 166 بچوں کو انہوں نے بلایا، ان کے آنے جانے کے اخراجات، ان کے وہاں پر رہائش کے اخراجات، پھر اتنی بڑی کانفرنسز کرنے کے اخراجات، پھر ان بچوں کو اتنے بھاری بھرکم کروڑوں روپے انعامات کے جو انہوں نے رقم ادا کی، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت ہے، گواہی ہے کہ ان لوگوں کی قرآن سے محبت، قرآن سے وابستگی آج بھی باقی ہے۔ تو اس بات کو لازمی ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کی قرآن سے جو محبت ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ بلکہ بہت واضح ہے۔
اب میں آپ کو یہاں پر مزے کی ایک بات بتاؤں، ظاہر ہے ان سب بچوں نے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، چاہے وہ پاکستان سے ہوں چاہے وہ کہیں سے بھی ہوں، پوری دنیا سے، وہ تمام بچے لائق تحسین ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کو تمام قسم کی زبردست خراج تحسین، نیک تمنائیں، دعائیں سب کے لیے۔ ہر آدمی، ہر بچہ پوزیشن نہیں لیتا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یہاں پر کچھ بچے ایسے تھے جو فاتح قرار پائے، اور جو کچھ بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے پوزیشن تو نہیں لی لیکن وہ بھی ظاہر ہے فاتح قرار پائے۔ میرے سامنے ان تمام بچوں کی لسٹ ہے، یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی اس وقت وہ لسٹ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو بیت السلام ادارے کا جو بچہ تھا، حافظ اعظم طارق بن حسن زیب، اس بچے نے کوئی پوزیشن تو حاصل نہیں کی لیکن وہ بچہ یقیناً فاتح قرار پایا ہے۔ پورے پاکستان سے وہ ایک واحد بچہ تھا جو پہلے اس سعودی عرب کے مقابلے میں پہنچا اور پھر وہاں مراحل طے کرتے ہوئے وہ فائنل راؤنڈ تک پہنچا ہے۔ 117 ممالک کے درمیان مقابلہ ہے، اس میں فائنل راؤنڈ تک پہنچنا اور قرآن کا مقابلہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ملک پاکستان کے لیے، ہمارے دینی اداروں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور اس بچے کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے، اس کی تحسین بنتی ہے، اس کے اساتذہ کرام کو مبارکباد، صد مبارکباد، بار بار اس کے ادارے بیت السلام کو مبارکباد کہ جنہوں نے اس بچے کو تیار کیا اور ایک زبردست بہترین مقابلہ اس نے کیا اور فائنل راؤنڈ تک یہ پہنچا ہے۔ یہ تمام بچے مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر پوزیشن نہیں لی تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں لی۔ اور کچھ اس طرح کی سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی تھی جو میں نے دیکھی، میں نے اس پر گزشتہ دنوں بھی ریسرچ کی تھی پوری، میں چاہ رہا تھا کہ اس پر کوئی رپورٹ مرتب کی جائے اور آپ حضرات کے سامنے اس پر گفتگو کی جائے۔ اب جب یہ مقابلہ ہو چکا ہے، اس کا فائنل راؤنڈ بھی اختتام پذیر ہو چکا ہے، پوزیشنز کا اعلان ہو گیا ہے، پوزیشنز کن ممالک کی آئی ہیں وہ پوری جو فہرست ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی ہے، بحرین کی ہے، دیگر سویڈن، کچھ اور ممالک کی، مختلف ممالک نے پوزیشن حاصل کی ہیں۔ پاکستان پوزیشن میں تو نہیں رہا لیکن ہم الحمدللہ اس پر بہت خوش ہیں کہ پاکستان کی نمائندگی کرنے والا بچہ فائنل راؤنڈ تک پہنچا اور اس نے ملک پاکستان کا نام روشن کیا۔ یوں ہی پاکستان کے یہ تعلیمی ادارے آگے بڑھتے رہیں اور اس طرح کے مقابلوں میں جا کر پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس بچے کو بلائے، سرکاری سطح پر اس کو انعامات، اعزازات سے نوازے، تاکہ مزید اس طرح کے بچوں میں پھر حوصلہ بھی پیدا ہو، ہمت بھی پیدا ہو، اور وہ اس ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ کر اس طرح کے مقابلوں میں جا کر ملک کا نام روشن کر سکیں۔